میاں صاحب نے ہمارا APC میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا، وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے۔ کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے۔ اس نے جو اب گیم شروع کی ہے باہر بیٹھ کے، فوج کو کیا کہہ رہا ہے کہ اپنا آرمی چیف اور ISI چیف کو بدلو، اپنا پیسہ بچانے کے لیے فوج کو کہہ رہا ہے کہ بغاوت کرو آرمی چیف کے خلاف۔ دھاندلی کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود، آج اگر تمہاری 2.5 سال میں یہ حالت ہو گئی ہے تو ہٹ جاؤ عوام کے اور نواز شریف کے درمیان سے۔ ہمارے ملک میں عورتوں کا احترام ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زبان استعمال کر رہی ہے ایک اس فوج کے خلاف جو ہر روز اپنی قربانیاں دے رہی ہے اس ملک کے لیے۔ نہ دھاندلی رہے گی، نہ دھاندلی کرنے والے رہیں گے، اور نہ دھاندلی کی پیداوار عمران خان رہے گا۔ یا آپ کٹ پتلیوں کو منتخب کروائے، مگر کٹ پتلی جو اپنی بات نہیں کر سکتی ہے، اپنی حق کی آواز نہیں اٹھا سکتی ہے، وہ آپ کے حق کے لیے آپ کی جدوجہد کیسے لڑیں گے؟ جس دن میں نے اپنی کرسی بچانے کے لیے ان ڈاکوؤں کو میں نے NRO دیا، میں اس دن اپنی ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا NRO نہیں دوں گا، یہ NRO ہم سے مانگ رہا ہے، لیکن نواز شریف انشاءاللہ اور مسلم لیگ نون تمہیں NRO نہیں دے گی، کیونکہ پہلے تم سلیکٹڈ تھے، اب تم ریجیکٹڈ ہو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ صبح سے آج ایک لگتا ہے قیامت سی آئی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے جو BBC اردو کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا نواز شریف صاحب کے بیانیہ سے۔ انہوں نے اور بڑی باریک انہوں نے بٹوین دا لائنز بات بھی کی، بہت معصومیت سے انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ 3 باری کے پرائم منسٹر کے پاس ضرور ثبوت ہوں گے بڑے سخت، اور وہ سامنے لے کے آئیں گے، کیونکہ ایسی بات کوئی ویسے کرنی نہیں، ہم نہ کرنے کے حق میں ہے، نہ کرنی چاہیے۔ پھر دوسروں نے یہ بھی کہا کہ ہم جلسے میں بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اصل چیز جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کلیئر بیانیہ، جو ایک سوال ہم بھی ان پروگرام میں بار بار اٹھاتے تھے کہ کیا نواز شریف صاحب کا بیانیہ PDM کا بیانیہ بنے گا یا نہیں بنے گا، وہ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ نہیں بنے گا۔ پچھلے دنوں استعفوں کی بات ہوئی تو ہم ہی کا پروگرام تھا سمر کے ساتھ، انہوں نے اس میں بلاول صاحب نے کہا کہ جو بڑا ریلیکٹنٹ لگے استعفوں پہ، انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایٹامک بامب کا دھماکہ ہوگا اگر ہم کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری والدہ 17 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن چلاتی رہی تھی، اینڈ ہی شوڈ ہز ایکسٹریم ڈسٹیسٹ فار ریزائننگ فرام سیٹس آلسو۔ تو نظر تو یہ کلیئر آ رہا ہے کہ یہ اب راستے جو سے سارے کہتے تھے ایکسپیکٹڈ تھے، کیا واقعی راستے جدا ہو رہے ہیں؟ اگرچہ بلاول صاحب نے کچھ چیزیں اس میں کور اپ بھی کی، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ دوسرا، پرائم منسٹر کی جو ریٹرک تھی بڑی ہی خوفناک تھی، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، ادھر اپوزیشن کی بھی اتنی ہی تیزی ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بلو ہاٹ بلو کولڈ بھی چل رہا ہے۔ نواز شریف صاحب ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں، وہ سر مانگتے ہیں DGI کا، وہ سر مانگ رہے ہیں آرمی چیف کا، اس سے مریم ایک قدم پیچھے رک رہی ہیں، وہ فوج کی جنرلی بات کرتی ہیں، اور دوسری طرف شاید حقان عباسی اور دوسرے وہ آفرز دے رہے ہیں کہ ڈائلاگ بھی ہونی چاہیے۔ اور آج کے انٹرویو میں ابھی ہم آپ کو اس کے کچھ پورشن سنائیں گے۔ بلاول نے بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے بھی ایک بات کی ہے، اور انہوں نے بھی ایک ڈائلاگ کو ایز این آپشن پھر ٹیبل کے اوپر رکھا ہے۔ سو یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ یہ کیا چل رہا ہے، اس پہ سر یہ بات کریں گے۔ ایک خبر جو آج دب گئی اس تمام انٹرویو میں، وہ کل پرائم منسٹر نے ایک زورانہ دیا اپنے ایلائز کے لیے، اور وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ آج کے تمام اخبارات میرے سامنے پڑے ہوئے ہیں، ہیڈ لائنز ایکسپریس، وزیر اعظم کا زہرانہ، اتحادی پھٹ پڑے، شکایتوں کے انبار، 92 اتحادیوں نے شکایت کے انبار لگا دیے، بلا بلا بلا، ڈان، ٹربل فار گورنمنٹ کولیشن، SPMLQ سکپس لنچ، دنیا، وزیر اعظم سیکیورٹی ناراض، اتحادیوں کی شکایات، جنگ، شہیدوں کے شکوے مگر ساتھ رہنے کا اعلان، ٹریبیون، PTI اسپیک آف انفلفلڈ پرومسز، تمام بڑا ہی کل ہائے لمبی شکایتیں چلی۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ بات ایک فیگ اینڈ پہ ڈان کی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اس میں اس نے کوٹ کیا ہوا ہے رپورٹ میں کہ ڈان سے بات کرتے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اتحادیوں کے موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ٹیمپرری پروجیکٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پروجیکٹس وہی کریں جو لانگ ٹرم اکنامک انٹرسٹ کی ہوں، یعنی کہ بیسکلی
گونگلوں سے مٹی جھاڑ دی جائے گی. سو اتحادی اب کیا کریں گے, یہ بھی ایک ایشو ہے, اور اس کا لوکل پالیٹکس پہ کیا اثر ہوگا, ساری باتیں کریں گے. میرے ساتھ بڑا مزدار پینل ہے. میرے ساتھ سینئر صحافی, میرے فارمر گروپ ایڈیٹر نیوز گروپ ڈان میں بھی رہے, مائی فارمر ایڈیٹر آلسو شاہین سبائی صاحب. ہمیں جوائن کیا ہے قمر زمان کہرا صاحب نے, پریزیڈنٹ سینٹرل فارمر منسٹر آف انفارمیشن, مرکزی رہنما ہے پیپلز پارٹی کے. ہمیں ابھی ڈفرینٹ پارٹس کے اندر محمد زبیر صاحب بھی جوائن کریں گے ہمیں, فارمر گورنر سندھ اور پی ایم ایل کے مین لیڈر, اور ہمیں حافظ حسین احمد صاحب بھی فون پہ جوائن کریں گے, سینٹرل سپوکس پرسن JUIF کے. میں کہرا صاحب آپ سے کوئکلی شروع کرتا ہوں, لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک باری یادداشت کے لیے سب کے لیے میں وہ تھوڑا سا پارٹ بلاول بھٹو صاحب کے انٹرویو کو سنا دوں, اور شاہین سبائی کو بھی خاص طور پہ سنا دوں کو ہم نے صبح اٹھایا آج امریکہ میں. تو لیٹس ہیو اے ہیئر آن دس. میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, وہ بھی 3 ٹائم وزیر اعظم رہا ہے. I'm sure he wouldn't have taken names without having absolute and solid evidence. This is not something you throw out in or thrash out in jalsas without having absolute proof. Now there's a slight difficulty. میاں صاحب نے ہمارا APC میں نہ جنرل باجوہ کا نہ جنرل فیض کا نام لیا تھا, لیکن وہاں ضرور بحث ہوا تھا کہ کیا ہمیں الزام صرف ایک ادارہ پہ لگانا چاہیے یا پورا اسٹیبلشمنٹ پہ لگانا چاہیے, اور کنسنسس رائے یہ تھا کہ صرف ایک پہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے. لیکن شخصیات کے نام کی بات کہیں نہیں ہوئی. نہیں, میرے ساتھ نہیں ہوا. تو یہ آپ کے لیے بھی شاکنگ تھا جب یہ ہوا؟ یا شاکنگ تھا کہ ایسے ہوا. یوزلی پولیٹیکلی ہم ان ایشوز کو جلسے میں اس طریقے سے نہیں ٹریش آؤٹ کرتے ہیں, مگر میاں صاحب کا اپنی جماعت ہے, اور میں I can't presume to control how he speaks and he can't presume to control how. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک لڑائی کریں, ہم ایکسٹریم پوزیشنز لے کے, ایکسٹریم پولرائزیشن ایک کووڈ اور معاشی بحران کے دور میں خطرناک صورتحال بن سکتا ہے پاکستان میں, یا ساری قوتیں ایک سٹیپ بیک لے کے سمجھے کہ ایک مشکل صورتحال بن سکتا ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا مفاد میں ہے وہ ہو. ہمیں کہرا صاحب بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے فاصلے بڑھ گئے ہیں, اور بڑا کیٹیگوریکلی آپ کے چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ میاں صاحب کا اپنے خیال ہیں, اپنا بیانیہ ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے آفر بھی کیا ہے کہ اگرچہ حالات خراب ہو سکتے تھے بٹ ابھی بھی بات چیت ہونی چاہیے, یعنی کہ بیسکلی اسٹیک ہولڈرز میں, چاہے وہ فوج ہے جو بھی ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر اب ڈفرینس آف اوپینین آ گیا ہے کہ میاں صاحب کا بیانیہ اپنا, آپ کا اپنا, تو پھر PDM افیکٹولی تو ختم نہیں ہو گئی. بہت شکریہ مالک صاحب. پہلی گزارش یہ ہے, اگر میں بات کروں گا تو میرا تو اپنا اینگل ہوگا پارٹیزن, آپ کا اینگل ہوگا ایک صحافی کے طور پہ. بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں, جس دن میاں صاحب کا جلسہ ہوا, آپ کے پاس ریکارڈڈ ہوگا سارا کچھ, بہت سارے چینلز کے اوپر ہمارے لوگوں سے بات ہوئی, اور جس جلسے میں, گجرانوالہ کے جلسے میں, جب میں میاں صاحب نے باقاعدہ دونوں جنرل صاحبان کے نام لیے, اس پہ یہی سوال تھا کہ کیا پیپلز پارٹی اس بیانیے کے ساتھ ہے. تو ہم نے بڑا واضح طور پہ کلیئر کیا تھا فرام دیٹ ڈے آنورڈ, ہر روز کہ جناب جو بیانیہ APC کے بعد PDM بننے کے بعد 26 پوائنٹس کا ہے, جس میں پاکستان کے اندر انتخابات کا انعقاد آزادانہ ہونا, جو سیاسی اداروں کے اندر مداخلت کا عمل بند ہونا, اور ملک کو آئین کے مطابق تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار کے تحت چلانا, یہ ہمارا ایجنڈا ہے. کچھ بہت ساری چیزیں اس میں ماضی کے حصے بیان کیے گئے ہیں, لیکن اس 26 پوائنٹس کے ساتھ ہم سارے اکٹھے ہیں. یہ بات ہم نے اس دن بھی کہی, اس سے اگلے دن بھی کہی, کراچی کے جلسے کے بعد بھی کہی, کوئٹہ کے جلسے کے بعد بھی کہی. اب جلسوں کے اندر فرض کریں میاں صاحب نے گجرانوالہ کے جلسے میں بڑی سخت باتیں کر دی, اس محمود خان اچکزئی صاحب نے کی, انہوں نے کراچی میں کر دی, کہیں انہوں نے کوئٹہ میں کر دی. تو یہ تو ممکن نہیں کسی جماعت کے لیے بھی. فرض کریں میری قیادت اگر کوئی تلخ باتیں, کوئی اور باتیں ایجنڈے سے ہٹ کے کر دیتی ہے, تو اس کو روکا تو نہیں جا سکتا. لیکن ہم مختلف الخیال جماعتیں ہیں, ہم کوئی آپس میں کہرا صاحب یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا, یہ کوئی انہوں نے کیجول بات نہیں کی کہ ہم یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میاں صاحب نے تو بڑا اسپیسیفک ٹارگیٹڈ بیان دیے, انہوں نے ٹارگیٹڈ, ہاں
بٹ انہیں سپیچ میں مان رہا ہوں اس کو، میں سمجھ رہا ہوں جی، میں نے سنے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مالک صاحب کہ جو بیانیہ ہمارا طے ہوا تھا، ہم یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے نہیں چلے تھے. پی ڈی ایم میں ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی تھی اور ان کا بیانیہ جو تھا، پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا، اس کے ہم ساتھ ہیں. باقی ہر جماعت کا اپنا بیانیہ بھی ہے جو اس سے ہٹ کے ہے، جو ہم لازمی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے تحت کیے گئے جو معاہدے ہیں اس کے علاوہ ہماری پالیٹکس نہیں ہے. ہم اپنا اپنا ایجنڈا لے کے چل رہے ہیں. میں اس وقت گلگت میں بیٹھا ہوں، ہم اپنی کمپین کر رہے ہیں. مریم بی بی آئی ہوئی اپنی کمپین کر رہی ہیں. ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی آپس میں وہ اتحاد کر لیا تھا کہ ہم اکٹھے رہ گئے ہیں اور ہم نے الگ ہونا. میں شاہین آپ کے پاس آ رہا ہوں، میں کوئک کامنٹ لے لوں حافظ حسین احمد سے. حافظ صاحب یہ بتائیں، یہ تو نظر آ رہا ہے وہ کارا صاحب کا تو بیان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں ایز اے نیوٹرل بندہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ بڑا سیریس ڈیوائیڈ آ گیا ہے. اور یہ وہی بات جو ہم پہلے کہتے تھے کہ یہ اچھا ویسے مالک صاحب سوری فار انٹرپشن، مجھے ڈیوائیڈ تو بتا دینا کہ کس بنیاد پہ آپ. سر میں ڈائیورجنٹ ویوز کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے کی بات ہے. ڈائیورجنٹ ویوز نہیں، کیا ہم نے پی ڈی ایم کے اعلامیے سے اعتراض کیا ہے؟ نہیں آپ نے، میں بتاتا ہوں کارا صاحب، بجائے یا تو بلاول صاحب سمپلی یہ کہہ دیتے کہ انہوں نے یہ بات کی، ان کا اپنا خیال ہے، میں اس سے تعلق نہیں میرا. انہوں نے کہا ہے کہ میں اب انتظار کر رہا ہوں کہ کب ثبوت لائیں گے میاں صاحب کہ اتنی بڑی بات بغیر ثبوت کے نہیں کرنی چاہیے. کہا ہے کہ میاں صاحب میں انتظار کروں گا اور جب وہ چاہیں گے اگر مناسب سمجھیں گے ثبوت دیں گے. بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم نے ماضی میں اگر کسی پہ اسپیسیفک الزام لگائے تو ثبوتوں کے ساتھ. تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا ہمارے خیال میں بڑا فرق ہے. مجھے ایک آدھا منٹ، اگر میاں صاحب نے الزام لگائے ہیں تو یقیناً وہ بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، سینسٹیوٹیز جانتے ہیں. انہوں نے یقیناً بڑے سالڈ ثبوتوں کے ساتھ الزام لگائے ہوں گے، لیکن میں ان سے مل نہیں سکا. وہ مجھے کارا صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں نا، بڑی معصومیت سے مروائیں گے میاں صاحب کو. وہ یہ آپ کا حسن ظن ہے، میرا اپنا آئیڈیا ہے. حافظ صاحب ویری کوئکلی ایک چیز بتائیں. کھلاڑی ہے حافظ صاحب، مجھے ایک چیز بتائیں کہ بلاول صاحب نے پہلے کے انٹرویو میں صاف کہا کہ وہ ریزگنیشنز تب دینے کا سوچیں گے جب تمام آپشن پہلے وہ آزما لیں گے، سب کچھ جب فیل ہو جائے گا پھر ریزگنیشن کی بات کریں گے. اسی انٹرویو انہوں نے ہم کے پروگرام کے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ پھر ایٹامک دھماکے والی بات آپ سمجھیں، کیونکہ ہم تو پارلیمان رکھتے ہیں اور میری والدہ 17 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن چلاتی رہی. حافظ صاحب، پہلے بلاول صاحب کلیئرلی وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے ریزائن کرنے میں، اور سمجھ بھی آتی ہے ان کی گورنمنٹ سندھ کے اندر ڈسٹرب ہوتی ہے، باقی کسی کی تو حکومت ہے نہیں. آپ لوگ چاہتے ہیں ریزائن ایز اے فرسٹ چیز. اب یہ ڈیفرنس بھی آ گیا، آج لا تعلقی کر لی بلاول صاحب نے کہ بھئی اس بیانیے سے ہمارا تعلق نہیں ہے، میاں صاحب کا اپنا بیانیہ ہے. کیا آپ پی ڈی ایم چل پائے گی اگر ریزگنیشن نہیں ہوتے؟ اور اگر ریزگنیشن نہیں ہوتے تو پھر تو یہ آپ کی گیم اڑنے سے پہلے ہی فلائٹ کوئی رک نہیں گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مالک صاحب، بھائی صاحب، اور میرے پیارے بھائی طاہر صاحب کو بھی سلام عرض ہے. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں یقیناً وہ ہمارا بیانیہ تھا جب ہم نے استعفوں کی بات کی 18 کے انتخابات کے بعد. اس وقت جو بیانیہ جس طرح قاہرہ بھائی نے فرمایا ہے، اس وقت یہ بیانیہ جے یو آئی کا نہیں ہے، یہ بیانیہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، یہ بیانیہ مسلم لیگ نون کا بھی ہے، 11 جماعتوں کا یہ بیانیہ ہے. اور بالکل آپ نے درست فرمایا کہ آخری آپشن جو ہے وہ استعفوں کا ہے. اس پہ صرف ہم نے دستخط نہیں کی ہے، اس میں پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ ان سے انعراف نہیں کریں گے، کوئی پارٹی نہیں کرے گی. باقی جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا کہ کیا اس اتحاد کو نقصان پہنچے گا، یقیناً اس وقت جنہوں نے ہمارے ساتھ سائن کی ہیں ان کا بیانیہ مختلف ہے، اور جو لندن میں محترم جناب نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں ان کا بیانیہ مختلف ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گجرانوالہ کی تقریر تھی، اگرچہ وہ تقریر کراچی میں نہیں کی گئی، لیکن کراچی میں کسی بھی مسلم لیگی دوست نے اس تقریر کو نہیں دہرایا. کوئٹہ کی جو تقریر تھی اس میں جو صورتحال تھی وہ میاں صاحب نے اس سے بھی سخت انداز اختیار کیا، لیکن اس تقریر کو بھی ابھی تک کوئی دہرانے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے کہ افراد پہ ہم نے بھی اعتراض کیا، ہم نے بھی ان کو ملزم ٹھہرانے کی کوشش کی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی بات کی ہے،
اور یہ بات بالکل پی ڈی ایم میں طے ہوئی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے گا. لیکن یہاں جو صورتحال ہے مالک بھائی وہ ذرا مختلف ہے. میں آپ کی سمجھ خراشی کروں گا. یہاں پر ہم نے تو ملزم نامزد کیا اور ہمیں اس الزام کو ثابت کرنا ہوگا جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے. لیکن میاں محمد نواز شریف نے نہ صرف ملزم ثابت کیا بلکہ اس نے ان کو مجرم ثابت کیا. مجرم ثابت کرنے کے بعد وہ خود انہوں نے اس کو سزا بھی تجویز کی اور سزا یہ تجویز کی اور فوج کو کہا کہ آپ مہربانی کر کے ان کو اتاریں. یہ ایک بالکل مختلف سا ایک ایسا مسئلہ ہے جو بالکل ان تمام چیزوں سے ہٹ کر ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیہ جو جسے میں مسلم لیگ نون لندن کا بیانیہ کہتا ہوں اسے مسلم لیگ نون پاکستان اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح بات یہ ہے کہ کس کو ان سی بات پہلے سمجھ آتی ہے. اب میں اگر آپ کا ٹی وی کھولوں تو ظاہر ہے اس میں میری آواز بعد میں آئے گی لیکن فون پہ جو بات کر رہا ہوں پہلے آئے گی. تو کچھ لوگوں کو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی, کچھ کو اب سمجھ آ گئی ہے, کچھ کو کل پرسوں تک سمجھ آ جائے گی. جن کو جب یہ بات سمجھ آئے گی اسی لطیفے کی طرح تو جب سمجھ آئے گی تو وہ انشاءاللہ ہنسنے بھی لگیں گے اور جو پیٹنے والے تھے وہ پیٹنے بھی لگیں گے. اب یہ سمجھ بوجھ کی فرق ہے. ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے کہ اس وقت یہ بات ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد کو قائم رکھنے کا واحد انداز یہی ہے جو قاہرہ بھائی نے کہا ہے کہ جس چیزوں پہ جس طرح عمل درآمد کرنا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے. اب مثال کے طور پر ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو فوراً ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا اپنا مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں. اب جب مجھے ختم نبوت کی بات کرنے کی دی اجازت نہیں ہے, مثال کے طور پر مجھے ناموس رسالت پہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو پھر فوج کو بغاوت پہ اکسانے کی کس طرح ہم کسی کو اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ کامن سینس کی بات ہے اور انشاءاللہ سب لوگ انشاءاللہ اس بات کو جلدی سمجھیں گے. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. شاہین آپ نے بات سنی بھی ڈیٹیل میں, بڑا انٹرسٹنگ جملہ تھا حافظ حسین احمد صاحب کا اور ان کا اپنے آپ کو پتہ ہے اتنے سالوں سے ہم جانتے ہیں ٹپیکل ایک سٹائل ہے جس میں انہوں نے کہا کچھ اس کو سمجھ پہلے آ گئی کچھ کو دیر سے آئے گی. جنرل قادر بلوچ نے آج ایک بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے پریکٹیکلی چھوڑ دیا, کل وہ فارمل ریزگنیشن بھی دے دیں گے. انہوں نے کہا یہ بیانیہ بالکل مجھے پسند قبول نہیں ہے جو یہ فوج والا سارا یہ جو سارا ایک انوائرمنٹ بن گیا ہے اس وقت اور اپوزیشن بھی سپلٹ ہے. اب میاں صاحب ورسز آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, مریم ورسز اسٹیبلشمنٹ ہیں اور قاہرہ صاحب یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ, بلاول صاحب بھی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. بلاول صاحب نے میرے نزدیک بڑا ہیز پلیڈ اے ویری اسمارٹ موو. انہوں نے کہا میاں صاحب اب ثبوت بھی دیں, بڑے میچور آدمی ہیں, دینے چاہیے. آپ کو کیا نظارہ ہے پی ڈی ایم کا؟ از دیر ریئلی اے پی ڈی ایم لیفٹ؟ جناب بہت شکریہ مالک صاحب, بہت دن کے بعد آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا اور صبح جیسا آپ نے کہا تھا کہ اٹھا دیا. میں آپ کے لیے ایک اسپیشل تحفہ لے کے آیا ہوں آج اور وہ ہے یہ والی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹائی جس کا آخری دن ہے اور آج کے بعد یہ ٹائی جو ہے صرف بوریا بستر باندھنے کے لیے کام آئے گی. ہوپفلی جی وہ تقریباً فیصلہ ہو چکا ہے, 3-4 اسٹیٹس میں وہ آگے ہو گئے تو اس لیے یہ اب مسئلہ تقریباً طے ہے. خیر, کمنگ بیک ٹو پاکستان, یہ جو ایک میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں آپ کہیں یا نہیں کہیں گے کہ یہ بھانمتی کا کنبہ جو جوڑا گیا تھا, اب وہ بھانمتی کون ہے یہ آپ چھوڑ دیں, لیکن یہ چلنے والا شروع سے نہیں تھا. اور اب وہ حافظ صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ٹیلی فون میں پہلے آواز آ گئی اور کسی کو ٹی وی پہ بعد میں آئی اور جس نے جوک کو لیٹ سنا وہ اتنے ہی ٹائم سے ہنستا چلا جائے گا. تو یہ بڑی ایک اچھی مثال انہوں نے دی ہے اور یہی ہو رہا ہے کہ کوئی اس بیانیے پہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں آیا, اس پہ صرف ایک پلیٹ فارم پہ گالیاں دینے کے لیے ضرور وہ آئے تھے. جلسے ولسے کرنے کی باتیں تھیں, وہ جلسے ولسے ہو گئے 2-3 اور اس کے بعد جو جلسے ہیں وہ بھی اب اتنے کوئی امپورٹنٹ جلسے نہیں ہیں, ہو جائیں گے ٹھیک ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں اور یہ کوئی تیار نہیں ہے ایک یونیفائڈ سیریس ایجنڈا پہ. اور جو سیریس ایجنڈا مولانا صاحب
हाफिज साहब लेके आए थे कि जी इस्तीफे दें, वो तो पहले दिन से ही रिजेक्ट हो गया था। और पीपल्स पार्टी जाहिर है कभी भी इस्तीफा नहीं देगी। और नून लीग, अब नून लीग और नवाज साहब दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। हाफिज साहब ने अभी एक नई ब्रेकिंग न्यूज दी है कि जी नवाज शरीफ का एजेंडा और नून लीग का एजेंडा भी अलग है। इसी तरह आपने कहा कि अब्बासी साहब कहते हैं डायलॉग हो, और तो ये एक बड़ा टू स्टे ऑन द स्टेज पे रहे, बातचीत करते रहे, गाली गलौज करते रहे और मीडिया की अटेंशन ले। बाकी अंदर खाने जो कुछ हो रहा है वो हम सबको भी पता है, आपको भी पता है, और कोई बाजू बोल देता है, बाजू नहीं बोलता। बिलावल साहब ओपनली अब खुल के बोल रहे हैं, थोड़े दिन के बाद बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर देंगे, तो ये कहीं जाने वाला नहीं है। दिस ट्रेन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। चले मेजर आप मोहम्मद जुबैर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर गवर्नर सिंध और स्पोक्स पर्सन है नवाज शरीफ के और मरीम नवाज के दोनों के। जुबैर, आपने आज जो बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आया है, इंटरव्यू जो चला है, उसके बाद बड़ा ही बिल्कुल लगता है कि इट्स एवरीथिंग इज आउट इन दी ओपन, खुल के उस पर बहस हो रही है। और उसको क्या, हाउ डू यू डिफेंड दैट? उन्होंने तो साफ कह दिया है कि ये बयानिया, उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि ये बयानिया नवाज शरीफ का अपना बयानिया है और 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को अब इसका सबूत देना होगा। और तीसरा कि ये बेसिकली आपका नहीं कहा मालिक, क्या सर होगा नहीं कहा, उन्होंने कहा मुझे सबूत नहीं चाहिए, उन्होंने कहा मैं जा नहीं सका कोविड की वजह से। No, उन्होंने कहा आई एम वेटिंग, उनका था आई एम वेटिंग फॉर हिम टू से। नहीं वो और थी, उन्होंने कहा था कि मेरी अपनी डिटेल बातचीत नहीं हो सकी, लेकिन इस ये भी कहा हाँ वो उन्होंने अपने मिलने पे कहा, उन्होंने कहा मेरी बात ही, लेकिन इस पे उन्होंने कहा आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर एविडेंस ना, कि मुझे, मैं भी चाहता हूँ कि सामने चीजें सामने आए। तो जुबैर आपकी जो ये भी कहा कि इफ ही वांट्स, मतलब वो सारा कुछ है ना, सबसे बड़ी वो क्वालिफायर्स लगाते हैं बिलावल भुट्टो सियाने आदमी। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ को हर बात कहने का इख्तियार है और हम उन्हें रोक नहीं सकते। वो बिल्कुल ठीक है सर, वो हर चीज के साथ एक क्वालिफायर तो लगता है ना, ताड़े तो बहुत कौन जानता है। जुबैर ये बताएं कि आपके जो की एलाए हैं उन्होंने तो अपने आप को ऐसा डिस्टेंस कर लिया, और हाफिज हुसैन अहमद साहब भी आए हुए थे, और एक दूसरी चीज़ भी सामने आई कि ये एग्री हुआ था पार्टीज़ के दरमियान में कि ना कोई क़यादत की चेंज मांग रहा है, ना कोई किसी इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट करके बात करेंगे। अब आप क्या करते हैं? अब तो फिर नवाज शरीफ साहब इवन पीडीएम में अकेले लगता है खड़े में। एक तो मालिक हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है और किस तरह से उसको पढ़ते हैं बिलावल भुट्टो के इंटरव्यू को। पहले तो मैं शाहीन से भाई और हाफिज साहब के हवाले से कुछ कहना चाहूँगा, बिकॉज दैट्स फंडामेंटल। पहली बात, कोई PMLN लंदन नहीं है और PMLN पाकिस्तान नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो कुव्वत होती है वो अवाम की सपोर्ट होती है। शाहीन साहब ने कहा कि जी वो वहाँ 3 जलसे हो गए, बस मेरा ख्याल है गिलगित सकर्दू वगैरह के वो सिर्फ वो झलकियाँ देख लें और उससे उनको महसूस हो जाएगा कि अवाम किस तरफ खड़े हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये मैं आपको ये भी बता दूँ आज, कि जो सारा प्रेशर था जिसकी वजह से इतना खुल के सामने आए हैं, ये नीचे अवाम के प्रेशर की वजह से वो बयानिया सामने आया है जो अवाम चाहते थे, बिकॉज अवाम समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती किसने की है, जुल्म किसने किया है। दूसरी बात यह है जो आपका सवाल है बिलावल के हवाले से, 1.5 साल से जुबैर 1.5 साल से अवाम क्यों खामोश थे? आखिर अवाम ने कुछ पैगाम भेजा, ऐसा बोले। हाँ। प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। एक तो आप ऐसा समझते हैं कि हम स्विट्ज़रलैंड या UK में बैठे हैं और हमारे पास इवन प्लेइंग फील्ड थी और हमारी चॉइस थी कि जिसके बेसिस पर हम कब बोलना है और कब नहीं बोलना। ये मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन थी और है, और इसमें जिस किस्म की परसिक्यूशन और जिस किस्म की विच हंटिंग और जिस किस्म के मुजालिम ढाए गए हैं हमारी लीडरशिप के साथ, वो कोई आसान तरीका नहीं था कि हमने कब बाहर निकल के बोलना है। बहरहाल आपकी याददाश्त के लिए पिछले साल मरीम नवाज़ निकल पड़ी थी और उनको अरेस्ट किया गया था, उनको अंदर बंद कर दिया गया था जब वो पंजाब के मुख्तलिफ सिटीज़ और इलाकों में जा रही थी, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये कोई इतना आसान खेल नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आप ये कह रहे हैं जो आपकी आर्मी लीडरशिप टारगेटेड कैंपेन है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं आपके एलाइज PDM के? बिकॉज वो नहीं कह रहे, वो नहीं अब मैं आता हूँ।
بلاول ایک ظاہر سی بات ہے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے with the name calling the difference is only that there's a very thin line اور وہ thin line میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بلاول بھٹو was the first politician جس نے selected کا لفظ استعمال کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فرسٹ سیشن میں. تو وہ selected عمران خان کو کہہ رہا تھا اور سلیکٹرز کو یاد دلا رہا تھا, تو وہ کوئی ابہام نہیں ہے. اور اس کے بعد ہزاروں دفعہ بلاول بھٹو نے اور پیپلز پارٹی والوں نے سلیکٹرز کی طرف انگلی اٹھائی ہے اور یہ یاد دلایا ہے کہ یہ 2018 کے الیکشنز ریگڈ الیکشنز تھے اور کس کی وجہ سے ریگڈ الیکشنز تھے. سو میک نو مسٹیک کہ بلاول بھٹو نے کوئی اور آج بات کر دیا اور ہمیں بالکل ایک اکیلا چھوڑ دیا ہے. صرف بلاول بھٹو کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ جی کیا نام لینا چاہیے تھا یا نہیں نام لینا چاہیے تھا, اس پر ان کی ایک اپنی رائے ہے اور اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. اور وی آر ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز. انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کسی قیادت کی تبدیلی کی ہمارا کوئی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں. آپ کا اور ان کا بیانیہ تو بہت مختلف ہے. وہ تو ایک اوور آل اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. اب میں ایک اس کو کمپلیٹ کر لوں. 16 اکتوبر کو گجرانوالہ جلسے میں میاں نواز شریف نے یہ خطاب کیا تھا جس کا ذکر کر رہے ہیں بلاول بھٹو. 18 کو 2 دن کے اندر اندر ایک ایسا واقعہ ہوا اور وہ بھی سندھ میں ہوا, کراچی میں ہوا, جس پر بلاول نے خود ریاکٹ کیا اور اسٹرانگلی ریاکٹ کیا اور فنگرز اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کی. اور اسی وجہ سے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو, جو انہوں نے تو خود انڈورس کر دیا کہ جو اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹ آف سندھ ہے, جس کے نیچے چیف منسٹر اور جو سارے صوبائی حکومت ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور ان کے آئی سر ابھی آ جائے گا وہ تو زبیر, اس پہ تو ابھی جیوری اسٹل آؤٹ نہ, اس پہ تو ہم انویسٹیگ بیکاز اس پہ گورنمنٹ کا اپنا ورژن ہے, وفاق کا اپنا ورژن ہے. نہیں میں تو پیپلز پارٹی کے ورژن کی بات کر رہا ہوں. اور جو اس دن پہلے دن 4 بجے اسی دن 18 اکتوبر کو 19 اکتوبر کو رات پریس کانفرنس کی 11 کے 11 جماعتیں وہاں موجود تھیں. 20 اکتوبر کو بلاول نے پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے یہ کہا, اور مصطفیٰ کھوکر جو کہ سپوکس پرسن ہے بلاول کے, انہوں نے یہ کہا پہلے دن کہ جی وڈرا کر لینا چاہیے سیکٹر کمانڈر کو وہاں سے جو واقع. ایک سیکنڈ کائرہ صاحب ابھی زبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ فرق میاں صاحب میں اور آپ کے بیانیے میں صرف اتنا ہے کہ شاید ان کے نزدیک میاں صاحب میں حوصلہ زیادہ, انہوں نے نام لے لیے, آپ لوگوں نے صرف ان لوگوں کے نام نہیں لیے, ورنہ سلیکٹرز آپ نے کہا, سارا کچھ آپ کو کہا, آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ میاں صاحب نے نام لے لیے اور آپ نے نام نہیں لیے. کیا واقعی فرق صرف اتنا ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں. اصل میں فرق اسی طرح زبیر صاحب چلے اور کہہ رہے ہیں, میں ذرا وضاحت سے بیان کر دیتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جب سے بنی تب سے اس کا یہ موقف تھا کہ آئین کے تحت ملک چلے اور سیاست کے اندر مداخلت نہ کی جائے. پاکستان کے اندر سیاست کے اندر پہلے کائرہ صاحب پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. نہیں ویل گو بیک. مجھے پہلے یہ بتائیں اس وقت کیا اس بیانیے میں فرق ہے آپ کا؟ میں بتانے لگا ہوں نا کہ بالکل ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کا احتمال نہیں, یقین ہے, کھلی بات ہے. اور ہم روز کہتے ہیں اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ سلیکٹرز تو کوئی سلیکٹڈ ہے تو کوئی سلیکٹر بھی ہے, تو کچھ یہ چھپی باتیں نہیں. بات کیا ہے, بلاول صاحب نے کہا کہ جب اپنی جماعت کو انہوں نے مثال بھی دی کہ میں جب کسی کے نام لے کے الزام لگاتا ہوں تو پھر میرے پاس ثبوت ہوتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے اگر لگائے ہیں الزام تو ان کے پاس ثبوت یقیناً ہوں گے. لیکن کیونکہ میں ان سے مل نہیں سکا, میں لنڈن جا نہیں سکا بیکاز آف کووڈ, سو مجھے انہوں نے بریف نہیں کیا یا میں یہ بات اپنی جگہ نہیں. مجھے سوال یہ ہے اداروں کی مداخلت نہیں, میرا سوال بڑا سمپل ہے. ایز وی اسپیک کیا بلاول صاحب یا آپ کی پارٹی اس بیانیے سے متفق ہے یا نہیں جو میاں صاحب کا ہے کہ جنرل قمر بھائی واجہ چیف آف دی آرمی اسٹاف اور آپ کے ڈی جی آئی ایس ہے, ان دو نے الیکشن چرایا اور ان دو نے عمران کو لائے؟ کیا آپ اس بیانیے کے ساتھ ہیں یا علیحدہ ہیں؟ وضاحت سے بات کر دی کہ جو بیانیہ پی ڈی ایم کا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. مسلم لیگ کا بیانیہ, بہت سارے بیانیہ ہو سکتے ہیں, بہت سارے نقطہ نظر ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے بائنڈنگ وہ ہے جو 26 پوائنٹس ہیں اور ان کے ساتھ ہم یقیناً بائنڈنگ ہیں, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کرنے کی بات بڑی واضح ہے. آج بھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے باقاعدہ ایک سارے ٹیلی ویژن چینلز کو ایک کلپ بھیج کے کہ ہم
अपने उसे बिल्कुल इलामिये के साथ खड़े हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए, सब इदारों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। और शाहीन भाई बड़े दूर बैठे हैं, उन्होंने चंद बातें कही, मुझे बिल्कुल एक एक लाइन की बात कह दूं बड़े अदब से। शाहीन भाई, गालियां कौन दे रहा है? क्या इस मुल्क का वजीर आजम या उसकी जमात दे रही है, या हम गालियां दे रहे हैं? आप बेहतर जानते हैं, मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं करता, लेकिन आपने बहुत सहाफत देखी है। इस वक्त आज मौजूदा लम्हे में जो वजीर आजम तक तखातब तर्ज तखातुब है उनके दोस्तों का, उनके जमात का, उनके वज़रा का, और सीरियस एजेंडा 26 पॉइंट्स के बाद अगर कोई और है तो आप हमें बता दीजिए क्या होना चाहिए। और तीसरी गुजारिश है कि इस्तीफे नहीं देंगे, ये एक प्रिजम्पशन है, मालिक आपने भी कहा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी। हमारी दानिश में जिस तरह सहाफत आप और साहिबाई साहब बहुत अच्छी जानते हैं, आपको पता है कौन सी खबर निकालनी है, कौन सी सुर्खी निकालनी है, कौन सा लहजा इख्तियार करना है, इस तरह थोड़ा बहुत सियासत हम भी जानते हैं, ये हमारा फील्ड है। हमें पता है कि किस वक्त क्या स्टेप लेना है, और वो सारे स्टेप हमने बयानिए में वो सही बात है। हम तो कह रहे साहब, हम तो अपना असेसमेंट दे रहे हैं ना, हम तो अपना असेसमेंट दे रहे हैं। जो है ना सिंध का, मैं वजाहत करने लगा सिंध का, जो माजी में होता रहा कि हुकूमतें गिराई जाती थी, दूसरी तरफ को मजबूत किया जाता था, तासर दिया जाता था, ये तो अब आएंगे नहीं। आप बताइए, साहबाई साहब बता दें कि अगर हम इस बयानिए को कामयाब करके इस हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाते हैं, इफ इट हैपेंस, और हम इदारा जाती मदाखलत को रोक लेते हैं और उसकी श्योरिटी हो जाती है और इदारे आइन के तहत चलना शुरू है, तो हम अगर इलेक्शन में जाते हैं तो क्या हम इससे कम वोट लेंगे या इससे ज्यादा वोट लेंगे? हमारी दानिश में हम एक विक्टोरियस पोजीशन में जाएंगे, हम पाकिस्तान का मसला हल करके अगर हम कामयाब होते हैं तो। अब ये ना कहिएगा कि आप कामयाब नहीं होंगे, मैं तो कह रहा हूँ ना, ये है ही क्वालिफायर्स के साथ। तो अगर हम जाते हैं तो फिर तो वजह ही कोई नहीं है। शाहीन साहब ये बताएं, वो शेर क्या है? वो अजब पर्दा चिलबन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। है कि चिलमन से मैं बता देता हूँ, साफ छुपते भी नहीं। पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो शाहीन, ये पीपल्स पार्टी का इस वक्त ये नहीं लग रहा आपको, वो चाहते ये हैं कि बहुत सारा शायद PMLN उठाए और फिर उसका फायदा ये उठा लें और वजन जो है वो मियाँ साहब भुगतें? डू यू थिंक? सर सवाल करने देना मुझे शाहीन से, आप कमर साहब पूछ रहे थे मुझे। बड़ा गलत कर रहे हैं। हाँ शाहीन साहब, आपने बहुत डायरेक्ट नाम ले लेते, बहुत सी बातें की हैं, तो जरा प्लीज थोड़ा सा हिम्मत तो करें। मैं आपसे चाहता हूं, मालिक साहब, बात यह है कि ये सियासतदान लोग हैं और सियासत इन्होंने करनी है, और हर बयान को 3-3, 4-4 तरह से स्पिन किया जाता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हर एक अपने मर्जी से स्पिन करता है। सर ये साफत में भी होता है, सियासत में भी होता है, ये बयान कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबको नजर आ रहा है कि वो चाहते क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, वो कह क्या रहे हैं। ये कोई यानी छुपी हुई बात नहीं है। बाकी ये कि आप कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे बताएं, असेंबली में फैटेफ का बिल आता है, लॉबी में बैठ के 50 उनके मेंबर होते हैं, जब आते हैं वोट देते हैं तो 40 गायब हो जाते हैं। एस्टेब्लिशमेंट का रोल आप कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वक्त आता है तो सब आप शामिल हो जाते हैं उनके साथ। ये आपके एक्शन और अमल में बहुत बड़ा फर्क है, और इसको आपने एड्रेस करना है। जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, खाली बातों से कोई कन्विंस नहीं होगा। जब वक्त आता है तो आप, ये बात ठीक है, मैं इसको जवाब दे दूं? बिल्कुल जवाब दे सर। गुजारिश है शाहीन साहब, गुजारिश है, हम ये नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि असेंबली में भी एस्टेब्लिशमेंट घुसी हुई है। हम तो कह रहे हैं फैसले वो करवा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, और हमने बाकायदा जलसे में कहा, बाकायदा मीटिंग्स में कहा, ओपन कहा, मीडिया में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आप कर रहे हैं, सुन लेना कि 9 पॉइंट है, 9 गुजारिश सुन ले। तो शाहीन जो आप बात कर रहे हो उसमें तो फिर आप मुझे ये समझाएं शाहीन, जुबैर भी हैं, उनसे पूछ लेंगे। मेरा मालिक 1 मिनट यार, मालिक इस तरह न करो सर। मैं छोटा जवाब देता हूँ, बिल्कुल वक्त थोड़ा है आपके पास। शाहीन साहब, हमने ये कहा कि जो 7 पॉइंट हमारी दानिश में पाकिस्तान के मुफाद के लिए बहुत जरूरी हैं, और वो किसी तरह भी पाकिस्तान के लोगों के या अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते, उन पे हमने वोट किया, हमने सेनेट में भी वोट किया। लेकिन 2 पॉइंट्स के ऊपर हमने, हमारा एहतजाज था, आप उसको जिस तरह इंटरप्रेट करें, लेकिन ये बात दुरुस्त है। आप ये बात शाहीन, हमें भी अपने आप को ठीक करना होगा, ये बात ठीक है। शाहीन, जो आप बात कर रहे हैं, अभी जुबैर भी साथ ही बैठे हुए हैं,
اس کے اندر تو پھر وہ جسٹیفائی بھی نہیں ہوتا کہ اگر میاں صاحب کو پتا تھا کہ یہی آرمی چیف انوالوڈ ہیں الیکشن چرانے میں, یہی ڈی جی آئی ایس آئی کر رہے ہیں, اور اس ڈی جی آئی ایس آئی نے جا کے جج کو بھی پیغام دیا اور یہ کیا, پھر اسی آرمی چیف کے ایکسٹینشن پہ ٹھک کے انہوں نے ووٹ بھی دیے, تو پھر اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ جی باتیں کرنا, سیاست کرنا, بیان دینا, یہ سب ہر ایک اپنے اپنی مرضی سے بڑے آرام سے سپن کر لیتے ہیں اور ایک چکر دیتے ہیں سب کو اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب وقت آتا ہے تو وہی کام کرتے ہیں جو اس کے یہ بیان دے رہے ہوتے ہیں, اسی جگہ جا کے ووٹ دیتے ہیں, وہیں جا کے ان کے لوگ جو ہے پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو گیا. تو یہ ان کو پہلے کھڑے ہوں مضبوط اپنے اندر کہ جی ہم نے کھڑے رہنا ہے اور ہم نے لڑنا ہے. اگر لڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ. اب مجھے ایک بات بتائیں, بلاول صاحب نے آج کہا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی ہم نے کس کے خلاف بیان دینا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے یا لوگوں کے. مطلب یہ کہ اگر آپ بیٹھ کے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی آج ہم نے سیاسی بیان اسٹیبلشمنٹ کے خلاف دینا ہے, جس کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے وہ لائیں نا, آپ ثبوت لے کے آئیں اور بتائیں کہ جی یہ فلانے نے کیا اور یہ فلانے نے کیا. آپ بیٹھ کے پولیٹیکل ڈیسیژن لے رہے ہیں کہ جی میں بیان کس کے خلاف دوں. سر میں ذرا قاہر صاحب میں ذرا زبیر کو لے لوں, باس میں زبیر کو لے لوں کو. اس طرح نہیں مالک پلیز. سر بڑے صبر نال بیٹھے ہوئے نے, نہ کرو. میں زبیر صاحب سے معذرت کے ساتھ, شاہین صاحب نے بڑے پرسنل سیدھا کر دیا سوال مجھ پہ. میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ, کیا مجھے شاہین صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کوئی رول ادا نہیں کرتی, کیا حکومتیں نہیں کراتی اور اس کو روکنے کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ وہ آپ سے کرواتی ہے, آپ کرتے ہیں, آپ جو اس سے کہ آپ کیوں کرتے ہیں بھائی؟ میں نے آپ کی بات بیان دیتے ہیں کہ نہیں کری اور آپ میں نے بڑے صبر سے آپ کی بات سنی, اب آپ کو بھی سننی چاہیے. بہت جید صحافی ہیں آپ بھی کام کرتے رہے, مارشل لا کے خلاف بھی کرتے رہے, پھر آپ کو یہ ملک چھوڑ کے جانا پڑ گیا, بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑ گیا, اپنی چاہت سے تو نہیں گئے تھے آپ. سو گزارش یہ ہے, ہم یہی کہہ رہے ہیں, ہم کسی کو مورد الزام ٹھہرا کے یہ باتیں اس طرح نہیں کر رہے کہ کلیش ہو جائے. ہم نے وے فارورڈ بھی دیا ہے اس بیانیہ کے اندر, اور میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا وہ کم از کم انٹرویو پڑھ ضرور لیں, اس کے بعد کمنٹ کریں. آپ کا اچھا میں ایک سیکنڈ میں زبیر صاحب سے ایک بات کر لوں, دونوں کی بات ہوگی. زبیر آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم آرمی کے خلاف نہیں ہیں اور ہم نے انسٹیٹیوشن کی عزت کرتے ہیں. ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا ہے اور اس میں سوال یہ ساتھ چل رہے ہیں, جتنی آپ اس پہ آپ کانورسیشن سنتے ہیں کہ ٹھیک ہے نعرے لگنے کو تو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن لیڈرشپ کو رکوانا تو چاہیے تھے نعرے. اگر انسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہے اور آپ لوگوں کا جو گرائپ ہے وہ بڑے اسپیسیفک لوگوں کے ساتھ ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا وہ پیس آپ ایک سن لیں چھوٹا سا. روکے, یہ اب آپ کا پارٹی فنکشن ہے, وہاں پہ یہ وہ نعرے لگے ہیں, روز شہادتیں ہو رہی ہیں, دہشت گردی سے لڑا جا رہا ہے, وہاں پہ یہ نعرے لگے ہیں اور آپ کی سینے قیادت میں سے کوئی نہیں روک رہا. تو پھر جب یہ پرسیپشن بنتا ہے کہ آپ ایک ڈیفینیٹلی ایک سینٹیمنٹ بنا رہے ہیں جو بڑا خطرناک سینٹیمنٹ ہے, خوفناک ہو سکتے ہیں نتائج, کس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں اس خاموشی کو؟ مالک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی یہ جسٹیفائی نہیں کرتے اس قسم کے نعرے. مجھے نہیں پتہ یہ کون سے اوکیزن کے ہیں, ہم ہاتھ جوڑ کے اپنے ورکرز کو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ نعرے نہ لگائیں اور ہمیشہ روکتے ہیں. دس از دا کی کویسچن, اور یہ صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے پی ایم ایل این نون کی, یہ آپ کا جلسہ تھا, آپ کے شیر جوان فورس والے دن آپ کی پیورلی گیدری تھی, 1 نومبر کا آپ کی پارٹی میٹنگ ہے, پبلک جلسہ نہیں ہے. مالک میری بات سن لیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف ایک سائیڈ سنائی ہے اور دوسری سائیڈ یہ نہیں بتائی کہ ہماری تمام لیڈرشپ ہمیشہ سے ڈانٹ کے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ نعرے نہ لگائیں. میں 90% اوکیزن باس صاحب مجھے وہ ویڈیو بھیج دیں, میں وہ بھی چلا دوں گا. میرے پاس جو ویڈیو ہے اس میں سارے خاموش ہیں, کوئی نہیں روک. پہلے میری بات تو سن لیں. میرا خیال ہے جی زبیر کیجئے, نہیں زبیر پلیز کیجئے بات, یا آپ بیچ میں شروع ہو جاتے ہیں. مالک پلیز, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ ہم صرف اتنی چھوٹی مائکرو بات کر رہے ہیں, مائکرو بات مجھے کرنے دیں پلیز. پہلے یہ سمجھ لیں, اور شاہین سپاہی صاحب کی بھی اس میں عرض ہے
کہ ہائیبریڈ رجیم جو آج کل چل رہا ہے کیا پاکستان کے آئین کے مطابق ہے؟ یہ جب بزنس مین جی ایچ کیو جا کے ملتے ہیں آرمی چیف سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس وجہ سے کہ اسلام آباد میں کوئی فیصلہ سازی نہیں ہوتی. اٹ از اے میٹر آف سیریس کنسرن ناٹ جسٹ فار دا بزنس پیپل بٹ فار آل آف اس انکلوڈنگ یو مالک. یہ کہنا کہ جی ہم کیوں یہ ریئیکٹ کر رہے ہیں, سن لیں میری بات, پہلے میری بات سن لیں پلیز. تو یہ ایک ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں پلیز, یہ دس از ناٹ اے سسٹینیبل پوزیشن. ہمارے پاس ایک آئین ہے, ہمارے پاس ایک گائیڈنگ پرنسپلز ہے قائد اعظم کے, اس میں ہائیبریڈ رجیم کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بالادستی, اور میں آپ کو یہ بتا دوں چاہے وہ کورٹ کچہری کے کیسز ہیں چاہے وہ کوئی اور ہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. اس میں کیا خرابی ہے, کیا ہم ریکوائر کر رہے ہیں؟ اور اگر کوئی چیز ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں یا اس کے بعد آج ہو رہی ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشنز کیوں بات مانتے ہیں, پلیز انڈرسٹینڈ دا انٹائر انوائرمنٹ. ہر ایک اپنی اپنی پوزیشن میں آ جائے تو پولیٹیشنز کیوں کسی کے زور میں آئیں گے, کسی کی بات کیوں مانیں گے؟ مجھے زبیر مجھے یہاں پہ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے. I'm sorry but I have to take a break. ناظرین stay with us, ابھی ایک بہت امپورٹنٹ بات رہتی ہے, اس بریک کے بعد کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑا تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم بچا ہے. میں شاہین آپ سے شروع کروں گا. یہ مجھے بتاؤ آپ کیا دیکھ رہے ہو, کس طرح سے 2 minutes ایچ فار ایوری ون, کیا انفولڈ ہوتے ہوئے سچویشن دیکھ رہے ہو؟ آخر یہ بھی تو ٹینیبل نہیں ہے نا, سیریس ایشوز ہیں. زبیر نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, پنجاب کے اندر گورننس کا برا حال ہے, کے پی کے اندر گورننس کا برا حال ہے. پنجاب میں علاج کیا نکالا, وہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو دوبارہ لے آئے ہیں اور بس یہی ٹوٹکے چل رہے ہیں. سو ایلائز بھی پریشان ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے. اگر اپوزیشن ان ڈسرے بھی ہے, یہ ٹینیبل سچویشن نہیں ہے اگر چیزیں بہتر نہیں ہوتی. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک بات کا جواب دے دوں زبیر صاحب کی, جو انہوں نے کہا کہ جی کیوں آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں لوگ. مجھے تو پہلے زبیر صاحب شاید بہتر بتائیں گے کہ آپ آرمی چیف کے پاس کیوں گئے تھے, اور آپ کی 40 سالہ اگر دوستی ہے بھی, جو کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں شاید نہیں ہے, لیکن آپ گئے تھے تو آپ اپنی دوستی کی باتیں کرنے جاتے. آپ آرمی نے آئی ایس پی آر نے اوپنلی کہا کہ جی آپ نواز شریف اور ان کا کیس لے کے گئے تھے, اس پہ آپ ذرا جواب دے دیں. باقی جو آپ نے کہا کہ جی حالات بہت خراب ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, حالات خراب ہیں. ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ جی حالات کہاں جا رہے ہیں. اور اگر یہی مکھڑا کیا کہتے ہیں وہ جی بیٹھے ہوئے ہم سارے ایک ہی ایرنڈ میں لڑائی جھگڑا چلتا رہا سخت قسم کا, تو پھر حالات کی طرف کون دھیان دے گا؟ یہ بڑا ایک سوال ہے جو کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. سولوشن کیا ہے شاہین, ویری کوئکلی, کیا میٹنگ پوائنٹ کوئی ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ کو تو اپنی گورننس پہ اور مہنگائی پہ اور جو ایشوز ہیں اکانومی پہ, ان پہ فوکس کرنا چاہیے. اس طرف زیادہ دھیان نہیں دینا چاہیے. ان کی جو یہ آپس کی لڑائی ہے, کوئی ایک بیان دے رہا ہے, کوئی دوسری بیان, ان کو کرنے دے. لیکن یہ کہ یہ میڈیا کی اگر گیم ہی کھیلنی ہے تو پھر میڈیا سے اصلی معاملات جو ہے وہ کیا اپوزیشن اتنا وزن ڈال پائے گی فوج پہ کہ قیادت پہ کہ وہ مجبور ہو جائے, یا خود بات کریں ان سے, یا عمران خان کو کہے کہ وہ کریں کوئکلی؟ میرا خیال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی آپ پولیٹیکل مسئلے خود حل کریں, وہ اس معاملے میں نہیں آ رہے. کارا صاحب کوئی میٹنگ پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ عمران خان کہتے ہیں میں ہر بات کے لیے تیار ہوں سوائے اس کے, اور پھر ہر بات پہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی این آر او کی ہے. میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اس وقت گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان میں؟ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میری گزارش ہوگی شاہین صاحب صاحب سے بھی بڑے ادب سے, کہ آپ بڑے کونا مشق صحافی ہیں, بڑا نام ہے آپ کا, آپ کو ان کو رہنے دیں, فلان ہے. آپ اتنی ہیٹ سے اگر سیاستدانوں کا نام لینا چاہیں گے تو صحافت کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہوں گا تو پتہ نہیں کس کا نام لے دوں, تو یہ گند اچھلے گا, اس کو نہ اچھالا کریں. اس طرح کرٹیسزم جائز کریں, آپ کا حق ہے, ضرور کریں, لیکن پاکستان میں آگے بیٹھ کے کریں جہاں پتہ چلے کہ کتنا مشکل ہے یہاں رہنا, یہاں باتیں کرنا کتنا مشکل ہے, اور ہم پھر بھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصادم کو مسئلے کا حل نہیں. مالک صاحب
میری جماعت نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن کی بات کرنی چاہیے. عمران خان صاحب کو ایک کام کریں, آپ انہیں سجیسٹ کریں, میڈیا ان کو سجیسٹ کرے کہ وہ کوئی ایجنڈا بنا کے اپوزیشن کو بتائیں تو صحیح. اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے کوئی ایجنڈا لے کے چلنا چاہتے ہیں. 2.5 سال میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایجنڈا آیا دیا کہ ہاں اس پوائنٹ پہ ہم بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا سوائے تقریروں کے اندر, سوائے آپ کسی ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے کہہ دیا. میری سوال یہ ہے, آج ہم نے یہ فیصلہ جو کیا, جس پہ فیصلہ پی ڈی ایم کرنے پہ مجبور ہوئی, وہ حتمی فیصلہ اسی لیے تھا کہ حکومت کی طرف سے کسی اچھائی, کسی بہتری کی توقع ہی نہیں تھی. تو آپ کہتے ہیں عمران خان کو پرو ایکٹیولی کی بات کیجیے. زبیر آپ بتائیں میٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ ہم تو عمران خان سے کچھ نہیں مانگ رہے, ہم نہیں, تو آپ کہتے کہہ ہیں رہے ہیں عمران خان صرف لوگوں کو گالیاں دینا بند کر دے, یہی بہت ہوگا. زبیر کوئی میٹنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت ایکسٹریم پوزیشنز پہ آپ بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ہے, کوئی تو میٹنگ پوائنٹ ہوگا. زبیر آواز جا رہی ہے ان کو میری؟ دیکھیں مالک, میں ایک بیچ میں ایڈ ان کر دوں. جی جی جی. کہ عمران خان صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ جی سوائے اکاؤنٹیبلٹی کے اور کیسز کے آپ نے جس دوسرے پولیٹیکل سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے ہم بات کرنے کو تیار ہیں. تو اپوزیشن والے لیکن شاہین اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم یہ مانگ ہی نہیں رہے. ایک منٹ رکنا ذرا, اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم تو یہ مانگ ہی نہیں رہے. میں درخواست لے کے جاؤں گا بات کریں, اسمبلی میں بات کریں. اچھا سر زبیر ایک سیکنڈ سر, آخری 2 منٹ رہ گئے, زبیر سے ریکنیکٹ ہو گیا. امریکہ میں حالات کا آپ کو اندازہ نہیں. زبیر, عمران خان صاحب ہیں, ہم برے لوگ ہیں. زبیر مجھے بتائیں کوئی میٹنگ پوائنٹ. باس کہرا صاحب مجھے پوچھ رہے تھے زبیر کو 2 منٹ رہ گئے ہیں. زبیر کوئی میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ کی بھی ایکسٹریم پوزیشن ہے, عمران خان کی بھی ایکسٹریم پوزیشن ہے, کیا کہیں پہ کیا میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ بڑا سمپل سا ہے. پہلے تو میں وضاحت کر دوں کیونکہ بریک کے دوران مجھے پتہ بھی چل گیا تھا, وہ جدھر نعرے پڑھ رہے تھے اس میں مریم نواز نے پرسنلی ورکرز کو کہا تھا, تو وہ کلپ کا دوسرا حصہ میرا خیال ہے آپ کے پاس نہیں ہے, بٹ آئی کین اشور یو وی نیور سے. پلیز سینڈ اٹ ٹو می, آئی ول رن اٹ. آپ مجھے بھیجیے, میرا وعدہ ہے میں چلاؤں گا. آئی ووڈ لائک ٹو سی دیٹ. جی 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 جی. کے بارے میں کہتا رہا. دوسری بات یہ ہے کہ میٹنگ پوائنٹ کا جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے, کیونکہ عمران خان نے فرام ڈے 1 ریفیوز کر دیا ایون ہاتھ ملانے کے لیے. اگر ایک پاکستان کا پرائم منسٹر ایسا ہے جو فرنٹ بینچز میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں ہو سکتا. وہ ایک ہی سلسلے میں ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے, میں این آر او نہیں چاہیے, ہمیں این آر او نہیں چاہیے. زبیر on a lighter note, وہ تو پرویز الہی سے بھی نہیں ملے ابھی تک. ایک دفعہ جب بھی لاہور گئے وہ تو پرویز الہی صاحب سے بھی نہیں, وہ بھی تو نہیں ملے. تو اب ایسے پرائم منسٹر کو اپنی پارٹی, اپنے فین کلب کو رن کریں, اس ملک کو رن کرنے کی نہ ان میں اہلیت ہے, نہ کیپیسٹی ہے, نہ کمپٹنس ہے, نہ پروفیشنلزم ہے. جو 2 سال میں 2.25 سال میں انہوں نے حشر کر دیا اس ملک کا, وہ کافی ہو گیا ہے. میرا خیال ہے اب ان کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. ہر دفعہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم توجہ دیں گے اس طرف, اور میرا ہمارا جو نیریٹو کو ریسوننس ملا ہے وہ پاکستان کے عوام جو بوجھ اٹھا رہے ہیں, چاہے وہ چینی کے حوالے سے, چاہے گندم کے حوالے سے, بلینز, ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز لوگوں کی جیبوں سے لوٹ کے لے گئے ہیں, اور اس وزیر اعظم کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب بھی کہتے ہیں کہ ابھی ہم ٹھیک کر رہے ہیں. باس صاحب رن آؤٹ آف ٹائم, ہم نے فرسٹ ٹائم 17 سال میں پلس کر دی. زبیر تھینک یو ویری مچ. شاہین صاحب تھینک یو ویری مچ. کسی وقت عمران خان صاحب کے انٹرویو بھی چلا دیں جو انہوں نے جنرل صاحبان کے بارے میں دیے تھے, وہ بھی بالکل چلنے بھی چاہیے. کائرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. وقت بالکل ہی, میں اتنی سی بات کروں گا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیوائسو نہیں ہونا چاہیے کسی ملک کے وزیر اعظم کو, یا جو بھی ہیڈ کر رہا ہو اس ملک کو, ان کو ہی شوڈ برنگ اٹ ٹوگیدر. ان کو زیادہ بڑا دل کرنا پڑے گا. کائرہ صاحب کی بات میں وزن ہے. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر پرو ایکٹیولی کیا بات کر رہے ہیں, گالی دینی بند کریں دوسری کے. میرا بھی خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو چاہیے اپوزیشن کا یہ بلف کال کریں, ایک کانفرنس بلا لیں, چاہے بھلے جو بھی ایجنڈا ہو, ایجنڈا آف نیشنل ریفارم پہ بات کریں. لیٹ دا کوکی کرمبل, دیکھتے ہیں کس طرح کوکی کرمبل کرتی ہے. لیکن اگر یہ اتنا ہی 1-2 ایکسٹریم پوزیشنز رہیں تو اس کا نقصان صرف گورنمنٹ کو ہوگا. اور پنجاب گورنمنٹ کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو وہ فیاض الحسن چوہان کو فردوس عاشق وان سے ریپلیس کرنے سے نہیں ہوگا, بہت زیادہ کام چاہیے. آئی تھنک دا ٹائم فار کاسمیٹک چینجز از اوور. 2 سال رہ گئے, اب سیریس کام ہونا ہوگا, اور گفت و شنید بھی ایک بہت سیریس چیز ہے.
इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।